بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میدان احد میں جنگ جاری تھی اور لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی تھیں۔ عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی حملہ کی تاب نہ لاتے ہوئے زخموں کو برداشت نہ کر سکے اور پیچھے ہٹ گئے اور میدان خالی ہو رہا تھا۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں کھڑے یہ کہہ رہے تھے اور اونچی اونچی آوازیں لگا رہے تھے، خدایا میں مسلمانوں کے اس فرار کی تیرے سے معذرت چاہتا ہوں اور کفار کی اس سرکشی اور عدوان سے اظہار برات کرتا ہوں۔ شمشیر ہاتھ میں تھی جسے لے کر آگے بڑھے۔ سامنے سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملے، بولے اے سعید دیکھو سامنے جنت ہے، رب کعبہ کی قسم مجھے کوہ احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں تو یہ والہانہ گفتگو سن کر بے قرار ہو گیا۔ جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی غلط خبر صحابہ کرام میں پہنچی تو سب کی ہمتیں چھوٹ گئی تھیں۔ بڑے بڑے صحابی تلواریں پھینک کر بیٹھ گئے۔ انس بن نضر نے شکستہ دل صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی دیکھ کر فرمایا کیا حال ہے؟ سب نے جواب دیا رہبر عالم نہ رہے تو ہم کس پر فدا ہوں گے؟ انہوں نے جوش میں آ کر کہا اے لوگو تم بھی اس کام پر قربان ہو جاؤ جس پر اللہ کے رسول قربان ہوئے۔ یہ کہہ کر مشرکین کی صفوں کی طرف بڑھے اور بے شمار کفار کو داخل النار کیا، خود بھی سخت مقابلے کے بعد شہید ہو گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب لاشوں کو جمع کیا گیا تو 80 سے زیادہ زخم آپ کے جسم مبارک پر تھے، کسی سے پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ ہمشیرہ نے انگلیوں کے پوروں سے شناخت کیا کہ یہ تو میرے بھائی کی لاش ہے۔ ناظرین، عمارہ بن زیاد زخموں سے چور جان کنی کی حالت میں تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرہانے پہنچے، فرمایا کوئی آرزو ہو تو کہو۔ انہوں نے اپنی زخمی جسم گھسیٹ کر آپ کے قریب کر دیا اور اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ کر عرض کی کہ اگر کوئی آرزو ہو سکتی تو وہ صرف یہی تھی، گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھنا، تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی خواہش یہی آرزو ہے۔ جنگ احد میں سعد بن ربیع کو لوگوں نے دیکھا زخموں میں پڑے سانس توڑ رہے ہیں، پوچھا کوئی وصیت کرنی ہو تو کر دو۔ کہا اللہ کے رسول کو میرا سلام پہنچا دینا اور قوم سے کہنا ان کی راہ میں جان نثار کرتے رہیں۔ حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ وہ لڑائی میں شریک تھے، اور ایک مشیزہ پانی کا میں نے اپنے ساتھ لیا کہ ممکن ہے وہ پیاسے ہوں تو ان کو پانی پلاؤں گا۔ اتفاق سے وہ ایک جگہ اس حالت میں پڑے ہوئے ملے کہ ان کی جان نکل رہی تھی۔ میں نے کہا پانی کا گھونٹ دوں؟ انہوں نے اشارے سے ہاں کی۔ اتنے میں دوسرے صاحب نے جو قریب ہی پڑے تھے اور وہ بھی مرنے کی حالت میں تھے، آہذار کی آواز سنائی۔ میرے چچا زاد بھائی نے آواز سنی تو مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے ان کے پاس پانی لے کر ابھی کیا ہی تھا، ان کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ان کے قریب اسی حالت میں ایک تیسرے صاحب دم توڑ رہے تھے۔ انہوں نے آہ کی، حشام نے مجھے ان کی طرف اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر پہنچا تو ان کا دم نکل چکا تھا۔ میں حشام کے پاس آیا تو وہ بھی جاں بحق ہو چکے تھے۔ ان کے پاس سے اپنے بھائی کے پاس لوٹا تو اتنے میں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔